السلام علیکم. آج کی کہانی پرانے گھر کا خاموش آنگن. شہر کے پرانے حصے میں ایک حویلی تھی. اس کی دیواروں پر وقت کے نشان باقی تھے. لمبے اور برآمدے خاموشی میں ڈوبے رہتے تھے اکثر، اور درمیان میں ایک کشادہ آنگن موجود تھا. وہ آنگن کبھی ہنسی سے بھرا رہتا تھا، مگر اب وہ عجیب سناٹا پھیلا ہوا تھا. درخت کے سوکھے پتے زمین میں بکھرے رہتے تھے، ہوا میں اداسی کی خوشبو بسی رہتی تھی. اس حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی، خاموش تھی. اس کا نام تھا مریم. وہ دل کی حساس تھی. وہ بچپن سے اس آنگن میں پلی بڑی تھی، جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجا کرتی تھی. اب وہ کمرہ ماضی کی کہانی بن چکا تھا. مریم اکثر بے تنہا بیٹھ کر سوچتی تھی کیسے وقت آہستہ سے گزر جاتا ہے، خوشیاں کو خاموش یادیں بنا دیتا ہے. مریم کے والد سخت مزاج انسان مانے جاتے تھے. وہ گھر میں خاموشی اور نظام پسند کرتے تھے، جبکہ اس کی والدہ نرم دل عورت ہوا کرتی تھی. ہر دل کو مسکراہٹ میں چھپا لیتی تھی. گھر میں کئی لوگ رہتے تھے اکٹھے، مگر ہر دل کے اندر تنہائی چھپی ہو رہتی تھی. کھانے کی میز پر آوازیں تو موجود ہوتی تھیں، مگر رشتے میں پہلی جیسی گرمی نہ تھی. مریم کی دادی اکثر آنگن میں بیٹھی رہتی تھی. ان کی کمزور آنکھیں ماضی میں گونجتی رہتی تھی. وہ پرانی باتیں دہرا کر خاموش ہو جاتی تھی. مریم بچپن سے ان کی باتیں سنا کرتی تھی. دادی ہمیشہ ایک راز کی بات کرتی تھی. اس آنگن نے بہت درد دیکھے برسوں، مگر کبھی کسی نے سچ جاننے کی کوشش نہ کی، کیونکہ ہر شخص خوفزدہ رہا اندر. ایک شام بارش ہو رہی تھی. مسلسل خاموشی سے مریم دادی کے پاس آ کر بیٹھ گئی آہستہ سے. اور ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان اداس لگ رہا تھا. دادی نے لرزتی آواز میں بات شروع کی. یہ آنگن صرف اینٹوں اور مٹی کا نہیں، یہاں کسی کی خاموشی ایک دفن ہے بیٹا. مریم حیرت سے دادی کو دیکھنے لگی. فوراً اس کے دل میں انجانا خوف اترنے لگا تھا. دادی نے گہری سانس لے کر کہنا شروع کیا، برسوں پہلے اس گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی. اس کا نام رابعہ تھا. وہ بہت نرم دل اور خوبصورت تھی. تب گھر کے سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے، مگر قسمت نے اس کے حصے دکھ لکھے ہوئے تھے. رابعہ کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے. رابعہ کی آنکھوں میں بے شمار خواب بسے تھے، مگر اس کی آواز ہمیشہ دبا دی جاتی تھی. رابعہ پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں نے اسے اجازت نہ دی. اس زمانے لڑکیوں کے خواب کم سمجھے جاتے تھے اور خاموشی ان کی خدمت ٹھہرتی تھی. رابعہ اکثر آنگن میں بیٹھ کر روتی تھی، چاند دیکھ کر دعائیں مانگنا کرتی تھی. شاید ایک دن سب کچھ بدل جائے، مگر وقت نے سب کچھ توڑ دیا. گھر والوں نے جلدی اس کی شادی کر دی. وہ شخص عمر میں کافی بڑا تھا، سخت مزاج تھا. رابعہ نے خاموشی سے سب کچھ قبول کیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا. شادی کے دن آنگن روشنی سے بھرا تھا. لوگ ہنس رہے تھے، گیت گا رہے تھے، مگر رابعہ کی آنکھوں میں خاموش آنسو تھے جنہیں کسی نے دیکھنے کی کوشش نہ کی. چند ماہ بعد رابعہ واپس اسی گھر میں آئی، مگر وہ جیسے روشن نہ رہی. اس کی چہرے پر عجیب خوف بسا رہا تھا. وہ کم بولتی اور نظریں دکھا لیتی تھی. اکثر دادی نے کئی بار وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر رابعہ صرف خاموش رہتی تھی اور رو دیتی تھی. اسے صبر کی نصیحت دیتے رہتے تھے لوگ، جیسے عوام عورت کا درد کوئی اہم بات نہیں. ایک دن آنگن میں شور سنائی دیا. سب گھبرا گیا تو باہر آئے تو رابعہ زمین پر بیٹھی زور سے رو رہی تھی. اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے. وہ بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ میں وہاں نہیں واپس جاؤں گی. مگر اس زمانے کے رسم و رواج سخت تھے. عورت کی خواہش کبھی معنی نہ رکھتی تھی. گھر کے بزرگوں نے خاموشی سے فیصلہ کر دیا کہ رابعہ کو دوبارہ سسرال جانا ہی ہوگا. رابعہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی. رابعہ نے جانے سے پہلے اسی آنگن کو دیر تک خاموش نظروں سے دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اداسی تیر رہی تھی، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ رہی ہے. کچھ دن بعد خوفناک خبر ہے کہ رابعہ اب دنیا میں نہ رہے. لوگوں نے کہا اس نے زندگی خود ختم کر لی، مگر دادی ہمیشہ اس بات پر خاموش نہیں. یقین تھا کہ رابعہ کو خاموشی نے مارا. وہ خاموشی جو ہر عورت کے گرد پیچھے ہوتی ہے، جو اس کی خواہش، احساس اور درد سے کمزوری کے سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ کہہ کر دادی کی آنکھیں بھر آئیں. مریم خاموش بیٹھی سب سنتی رہی. دیر تک بارش ہوتی، آنگن میں گونجتی رہی. اس نے محسوس کیا جیسے دیواریں بھی رو رہی ہیں. رات کو مریم دیر تک سو نہ سکی. اس کے ذہن میں رابعہ کا چہرہ گھومتا رہا اور دل میں عجیب بے چینی بڑھتی رہی، جیسے آنگن کا راز اس کے اندر اتر گیا. اس دن مریم نے حویلی کو غور سے دیکھا. ہر کمرہ ماضی کی خاموش کہانی لگتا تھا. وہ آنگن میں بیٹھی سوچتی رہتی تھی، مسئلہ تب کتنی عورتیں اپنی خواہشیں
خواہش دفن کر دیتی اندر سے، اس لیے کہ معاشرہ انہیں سننا نہیں چاہتا۔ اس کے دل میں عجیب بغاوت جاگ اٹھی، وہ خود کو بھی خاموش قید میں محسوس کرنے لگی، جیسے رابعہ ابھی بھی زندہ ہو۔ مریم کو بچپن سے لکھنے کا شوق تھا، مگر والد اسے غیر ضروری مشغلہ سمجھتے تھے ہمیشہ۔ وہ کہتے تھے لڑکیوں کو زیادہ خواب نہیں دیکھنے چاہیے، کیونکہ آخر انہیں اپنا گھر سنبھالنا ہوتا۔ مریم ہر بار خاموش ہو جاتی تھی، مگر رابعہ کی کہانی سننے کے بعد اندر سے کچھ بدلنے لگا۔ آہستہ آہستہ مسلسل تب اس سے محسوس ہوا خاموشی انسان کو توڑ دیتی۔ ایک شام اس نے ہمت کر کے والد سے کہا، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ والد نے سر لہجے میں انکار کیا۔ فوراً گھر میں چند لمحوں میں خاموشی چھا گئی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے آہستہ سے، مگر اس بار اس نے نظریں نیچے نہیں جھکائی۔ رابعہ کا چہرہ یاد آنے لگا، جو کبھی اپنے حق کے لیے بول نہ سکی تھی۔ رات کو دادی آہستہ سے اس کے کمرے میں آئی، انہوں نے مریم کے سر پہ ہاتھ رکھا، دھیمی آواز میں ایک بات کی، بیٹا خواب انسان کو زندہ لاش بنا دیتا ہے۔ اگر تم اپنے خوابوں کے لیے نہ لڑو گے تو کبھی تو ایک اور کہانی نکل لے گا۔ مریم کے دل میں نئی طاقت پیدا ہو چکی، اس نے پہلی بار خود پر یقین محسوس کیا۔ وقت گزرتا گیا، مریم بدلنے لگی آہستہ آہستہ۔ وہ خاموش ضرور تھی مگر کمزور نہیں تھی۔ اس نے چھپ کر لکھنا شروع کیا، مسلسل پھر اپنے احساس و خواب، عورتوں کے دکھ لکھتی۔ ہر لفظ میں رابعہ کی خاموشی سنائی دیتی تھی، ہر جملہ دل کو چھو جاتا تھا۔ اس کی ڈائری دادی نے سب پڑھی آہستہ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسکرا دی خاموشی سے۔ دادی نے مریم سے کہا، تمہیں رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ شاید تمہاری آواز کسی اور رابعہ کو بچا لے ایک دن ضرور۔ تب یہ بات مریم کے دل میں اتر گیا۔ اس نے اپنے خواب کو پہلی بار سنجیدگی سے دیکھنا شروع کیا، خوف کم ہونے لگا۔ وہ جان چکی تھی خاموش رہنا بھی ان کو طاقت دینے کے برابر ہوتا۔ اکثر چند مہینے بعد شہر میں ادبی مقابلہ منعقد ہوا۔ مریم نے چھپ کر اپنی تحریر بھیجی، اور اس تحریر میں ایک آنگن کی کہانی تھی جہاں عورتوں کی خاموش چیخیں دبان رہتی تھیں۔ لوگوں نے وہ تحریر پڑھ کر دیر تک خاموشی محسوس کی، کئی آنکھیں نم ہو گئی۔ تب مریم کی تحریر کو پہلا انعام ملا آخر، مگر کسی کو معلوم نہ تھا۔ لکھنے والی گھر میں جب یہ خبر پہنچی سب حیران لگے۔ والد نے سختی سے پوچھا، یہ تحریر تم نے لکھی ہے؟ مریم کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ چند لمحوں تک مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس بار اس نے خود کو سنبھالا، مضبوط لہجے میں صرف اتنا کہا، ہاں میں نے لکھی ہے کیونکہ یہ سچ ہے بابا۔ والد غصے سے خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر تک دادی نے آہستہ بڑھ کر بات کی، سچ کو ہمیشہ دبایا نہیں جاتا، کبھی یہ لڑکی کا غلط نہیں سے زندہ ہے۔ اندر گھر کی فضا عجیب سنجیدہ ہو گئی خاموشی سے۔ مریم کی ماں دور کھڑی آنسو پوچھ رہی تھی، شاید انہیں بھی برسوں بعد امید ملی کہ کوئی تو ہے جو بول سکتا ہے۔ کچھ دن بعد والد کا رویہ بدلنے لگا، وہ مریم کو غور سے دیکھنے لگے۔ شاید انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ اندر سے کہ خواب سے بیٹیوں کا نہیں۔ ایک رات وہ آنگن میں خاموشی سے بیٹھے تھے، مریم آہستہ ان کے قریب آ کر رک گئی۔ والد نے دھیمی آواز میں کہا، شاید تمہیں سمجھنے میں دیر کر گیا بیٹا۔ یہ سن کر مریم کی آنکھوں میں بھر آئیں۔ فوراً اسے محسوس ہوا جیسے برسوں پرانا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ آنگن میں چلتی ہوا نرم لگنے لگی، دیواروں کی اداس کم محسوس ہونے لگی۔ شاید رابعہ کی خاموش روح کو کوئی سکون ملنے لگا، کیونکہ کسی نے آخر کا سچ بولنے کی ہمت کر لی تھی دنیا کے سامنے، اور یہی خاموش آنگن اصل راز تھا۔ وقت گزرتا گیا، مریم مشہور لکھاری بن گیا، عورتوں کے دل پر خواب لکھتی رہی۔ لوگ اس کی تحریروں میں اپنا درد ڈھونڈتے تھے، ہر لفظ دل کو چھو کر گزر جاتا تھا، کیونکہ وہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت لکھتی تھی جو برسوں سے خاموش دیواروں میں قید تھی۔ دادی فقط سے اسے دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی۔ آنگن میں اب سناٹا کم لگتا تھا۔ ایک شام مریم آنگن میں بیٹھی چاند دیکھ رہی تھی، ہوا میں عجیب سکون پھیلا ہوا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے رابعہ قریب بیٹھی خاموشی سے مسکرا رہی ہو، شاید اب اس کی کہانی دفن نہیں رہی تھی، دنیا سن چکی تھی۔ اور یہی کسی بھی درد کی پہلی آزادی ہوتی ہے، جب اسے لفظ مل جائیں اور لوگ خاموشی توڑنے کی ہمت کریں۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا، گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتے کبھی بھی، بلکہ وہاں موجود محبت، احترام اور قبول سے بنتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں خوف رہنے لگے تو وہ آنگن بھی قید خانہ بن جاتا ہے، اور اگر آواز کو جگہ مل جائے تو آخر تو ویران دیواریں بھی زندہ ہونے لگتی ہیں۔ یہ احساس اس کی زندگی کا روح
اس کی زندگی کا روشن سچ بنا۔ لوگ آج بھی اس حویلی کی کہانی سنتے ہیں، مگر اب وہ غم کی داستان نہیں رہی بلکہ امید کی علامت بن چکی ہے، کیونکہ ایک لڑکی نے خاموشی توڑ دی اور برسوں پرانے خوف کو لفظ دے ڈالے۔ تبھی آنگن کا راز دنیا کے سامنے آیا۔ سب سے خطرناک قید دیواروں کی نہیں بلکہ وہ خاموشی ہوتی جو روح کو توڑ دے۔